تشیع کے بھی نمائندہ لوگ نہیں ہوتے جو صحابہ کے اوپر تبرئے بازی کرتے ہیں۔ اہل تشیع کو بھی غور کرنا چاہیے اور ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان کے مراجع اور مصادر بھی جو تقلید کے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ جو لوگ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ممبر سے کیوں نہیں اتار؟ یہ آپ کے اپنے مسلک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمان امت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور تفرقہ بھی پھیلا رہے ہیں۔ جلنے لگا کوئی، خوش ہو گیا کوئی، ممبر سے یہ مد مرسل دیکھ رہے ہیں منظر، کتنوں کا چہرہ اترا اعلان ولایت سن کر، فرمان جو یہ جھٹلائے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔ پچھلے سال کا محرم اہل سنت کے دلوں کو زخمی کرنے والا محرم تھا کہ جس کے اندر صحابہ کے اوپر کراچی کے اندر علل اعلان تبرہ کیا گیا، برا بلا کہا گیا، سب و شتم کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حرمت صحابہ کی اور دفاع صحابہ کی ایک عظیم الشان تحریک کو بپا کیا گیا۔ وہ احباب کہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ صحابہ کے خلاف اس طرح حردہ سرائی نہ کریں اور اہل سنت کے کلیجوں کو چھلنی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم پاکستان کے اندر ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اہل تشیع کے ساتھ ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی وہی اصول ہیں، اس کے بھی وہی آداب ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، احترام کیا جائے۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کو دنیا میں کہہ دیا ہے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، تمہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اوپر بعض بدبخت لوگ تبرئے بازی کرتے ہیں، بعض لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ابن مبارک سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی، آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں۔ کہا امیر معاویہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں کیا ان سے افضل نہیں ہیں؟ ابن مبارک نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھوں میں جانے والی دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ آپ نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو کیا سمجھا؟ آپ کے نزدیک امام کا اجتہاد اور انتخاب بہت قیمتی ہے، امیر معاویہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے، صحابہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے۔ یہ رافضی فکر ہے، اور رافضی کی بنیادی فکر یہ ہے کہ صحابہ کے انتخاب و اجتہاد کو نشانہ بنایا جائے تاکہ خلافتوں کو مشکوک کر دیا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ جس نے حالت ایمان میں میرے چہرے کو صرف دیکھ لیا اس آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور صحابہ کا صرف یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، لوگ یہ بات آدھی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم کو دیکھا وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، جیسے گناہ لے کے آئے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بتائیے یہ ایک فضیلت کیسی ہے؟ یہ فضیلت کیسی ہے؟ ایک تو یہ جس آنکھ نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، یہی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم نے بھی آپ کو اور مجھے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی ہم عقل کے، پھر بھی ہم منطق کے فلسفے لڑا کے کسی تابعی پہ، کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتے رہے۔ یہ تیری اور میری بدقسمتی ہے، نبی کریم نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ وہ آنکھ جس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، اگر اس آنکھ کی زیارت بھی کوئی کر لے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کو دیکھنے والے بھی، صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم نے کہہ دیا، یہ جو آج کل کے لوگ ان عظیم الشان مقدس ستاروں جیسی چمکدار ہستیوں کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ امت کے اندر رہتی دنیا تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی صحابی سے آگے چلا گیا، ممکن نہیں ہے۔ اجماع امت ہے، شکر ہے اجماع امت ہے اس بات کے اوپر تو، لیکن بعض لوگ بعد میں آنے والوں کو صحابہ سے بھی افضل کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین دور ہے، اور اسی پہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، حدیث یہ ہے اس کے بعد والا دور، اس کے بعد اس سے متصل دور، یہ بہترین قرن 3 ہے۔ اہل تشیع کو بھی دعوت فکر ہے، آپ کو کس نے گمراہ اور بھٹکا دیا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کا اتنا بلند مقام ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی نیکیاں کون سی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی نیکی کا پیمانہ مقرر کیا ہے کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کا اخلاص ہے۔ آپ اور میں 1 روپیہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے ہمیں بھی کہ 700 سے ضرب کروں گا، کئی ہزار بنا دوں گا، لاکھ کر دوں گا، تسلی ہے کہ ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو۔ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں امتیوں کے لیے بھی، لیکن امتیوں کو ایک بات اور بھی سمجھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے یہ حدیثیں سن کے ایک کھجور ہر کی پہاڑ بن کے آ گئی تو کیا مقام و مرتبے میں ہماری نیکیاں صحابہ سے آگے نکل جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قیامت تک کے لیے ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص مفہوم رکھ رہا ہوں، اٹھے سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ہیرے جواہرات خرچ کرے، کتنے؟ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کر دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک امتی اٹھے اللہ کی رضا کے لیے سونے چاندی کے اتنے پہاڑ خرچ کرے جتنا احد پہاڑ ہے، جو گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کتنا لمبا چوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام خود صحابہ کا بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک میرا صحابی اٹھے، ایک بندے نے سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کیے احد جتنے، اور ایک صحابی اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہاتھ نہیں اشکال نہ رہے، کوئی مغالطہ نہ رہے، آدھ ہاتھ جو کو خرچ کرے، گندم کو خرچ کرے، چاول کو خرچ کرے، ایک پہاڑ جتنا سونا اور چاندی خرچ کرنے والا میرے صحابی کے آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات ختم۔ پھر کس چیز کا اعتراض ہے؟ پھر کس چیز کی مخالفت ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے کہ صحابی چھوٹی نیکی بھی کرے گا، اس کے اخلاص، ایمان، وقت اور عالم ارواح میں ٹٹولے ہوئے دلوں کی وجہ سے اور ان کے متقی اور صلحاء ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا اجر و ثواب دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جو ایمان لے کے آئے گا کیسا؟ صحابہ جیسا۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا قرآن پاک میں۔ جو ایمان لے کے آئے گا کن جیسا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صرف وہی ہدایت پائے گا جو اس طرح کا ایمان لے کے آئے گا جیسے صحابہ لے کے آئے۔ صحابہ کیسا ایمان لے کے آئے تھے؟ آپ نے اور میں نے یہ آیتیں پڑھی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے جب ایمان کو قبول نہیں تھا کیا، زید سے پوچھا تھا آپ کی جگہ اگر رسول اللہ یہاں پہ کھڑے ہوں تو آپ یہ بات گوارا کرو گے آپ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ آ جائیں؟ کہا اللہ کی قسم اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ